ایران کے بہت بڑے عالم دین بیٹے کے خواب میں آئے، فرمایا بابا قبر کی پہلی رات کیسی تھی؟ تو کہا کہ میرے لال اپنا بھی واقعہ سناتا ہوں، کسی اور کا بھی سناتا ہوں۔ کہ میری قبر کے ساتھ ایک اور اہل بیت کا چاہنے والا وہ بھی دنیا سے گیا۔ کہ میں اس کا عالم دیکھ رہا تھا جب ملائک اس سے پوچھ رہے تھے کہ بتا تمہاری کتاب کون سی ہے؟ کہا قرآن۔ کہ پھر اسے پوچھا بتا کتاب کون سی؟ اس نے کہا قرآن۔ کہ پھر ملائکوں نے مارا اور پوچھا بتا تمہاری کتاب کون سی؟ کہنے لگا قرآن ہی تو ہے۔ کہ تو کہہ رہا ہے تیری کتاب قرآن ہے اور تو نے زندگی میں قرآن کو مانا ہی نہیں تھا۔ پھر پوچھا تمہارا امام کون ہے؟ جس نے علی ابن ابی طالب۔ کہ پھر ملائکوں نے دوہرایا بتا تمہارا امام کون ہے؟ کہتا کئی بار بتا چکا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب پوچھا مان کیوں نہیں رہے؟ کہا امام وہ ہوتا ہے جو آگے چلے، مأموم وہ ہوتا ہے جو اس کے پیچھے چلے۔ یہاں پیش امام جب کہلاتے ہو وہ یہ مولانا پیش امام ہے، کیا مطلب؟ جماعت تب تک جماعت رہتی ہے جب تک تم امام جماعت کو فالو کرو۔ امام جماعت رکوع میں گیا اور میں اس سے پہلے کھڑا ہو جاؤں تو جماعت خراب ہو جاتی ہے، اس سے پہلے سجدے سے کھڑا ہو جاؤں جماعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب وہ رکوع میں جائے گا پھر تو رکوع میں جائے گا، جب وہ سجدے میں جائے گا پھر تو سجدے میں جائے گا۔ اگر تو نے خود کیا تو یہ فرادہ ہو جائے گا، تو امامت سے باہر خارج ہو جائے گا۔ اگر علی تیرا امام ہے لیکن تیری زندگی کے اعمال سے تو یہ نہیں لگتا کہ تو نے علی کو امام مانا، تو وہاں جب کہا جائے گا، کسی بچے نے کہا مولانا یہ کیسا ایگزام ہے؟ میں نے کہا کیسا؟ کہا کہ دنیا کی نہ کوئی یونیورسٹی ایسی نہ کوئی اسکول ایسا جس میں پرچہ لیک ہو جائے۔ کہ یہ اللہ عجیب ہے، پرچہ لیک کر دیتا ہے کہ اس ماں باپ ہم سن اور سمجھ تو سے یہ پوچھا جائے گا۔ سادہ سا مومن کہتا ہے میں بھی جواب رٹ لوں گا اور منکر و نکیر کو بتا دوں گا، کیونکہ پہلے سے مولوی نے رٹوا دیا تھا مجھے کہ جب پوچھا جائے گا بتا کتاب کون سی، کہوں گا قرآن۔ امام کون سے؟ 12 نام تو ہم نے رٹ دیے۔ وہاں پہ پوچھا نہیں جائے گا، تمہارا عمل بتائے گا تمہارا امام کون تھا، تمہارا عمل بتائے گا تمہاری کتاب کون تھی۔ اب جب بیٹے نے اس عالم سے پوچھا کہ بابا آپ بتائیے آپ کا حال کیا تھا، کہ میرے لال جب مجھ سے پوچھنے لگا نا کہ بتا تمہارا امام کون ہے، کہ اس کے سوال میں اتنی دہشت و ابوت تھی، میں خوف میرے اوپر طاری ہو گیا۔ وہاں پہ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ مولا تو تو جانتا تھا کہ میرا امام کون ہے۔ کہ میرے لال میں کہنا ہی چاہتا تھا، پیچھے سے امام رضا شرف یاد ہوئے اور اس نے کہا اس کا امام میں رضا ہوں۔ جب واقعاً تیرا امام علی ابن ابی طالب ہو، جب واقعاً تو نے امام کو فالو کیا ہو تو پھر تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اہل بیت خود آ کر جواب دیتے ہیں۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے، سب سے پہلا سوال جو ہر انسان خود سے کرے کہ کائنات کی اتنی بڑی مشین جو خدا نے بنائی، کہ فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کائنات کو ہے جمع ہے مومن میں نے تمہارے لیے مسخر کیا۔ یعنی یہ چاند یہ سورج کس کے لیے بنے؟ میرے لیے بنے۔ یہ چرند و پرند کس کے لیے بنے؟ میرے لیے بنے۔ ایک مہینے میں نہیں، ایک سال میں 1000 بکرے ذبح ہو جاتے ہیں، کس کے لیے ذبح ہوتے ہیں؟ تیرے لیے ذبح ہوتے ہیں۔ یہ زمین اتنی گندم نکالتی ہے، کس کے لیے نکالتی ہے؟ تیرے لیے نکالتی ہے۔ یہ پورا نظام شمسی، یہ بادل نمکین پانی سمندروں سے اٹھا کے پوری مشینری کے تحت اسے میٹھا کر کے پھر زمین کے اوپر تیرے لیے پھینکتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا سسٹم اللہ نے بنایا۔ قرآن کہتا ہے پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی، لیکن اے میرے بندے ایک وجود ایسا ہے جسے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وہ کس کا وجود ہے؟ اے انسان وہ تیرا وجود ہے۔ اب اتنی بڑی مشین اللہ نے بنائی، کس کے لیے بنائی؟ تاکہ ہم شہوت رانیاں کریں، اس لیے بنائی تاکہ ہم یہاں پہ آ کے ملینر بنے، بلینر بنے، اس لیے بنائی تاکہ یہاں پہ ہم سو آ کے گھر بنائیں، اس لیے بنائی تاکہ ہم 10 گاڑیاں رکھیں، اس لیے بنائی تاکہ ہم لگژری لائف اسٹائل اپنا بنائیں۔ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، لیکن زندگی میں تجھے اس لیے نہیں بنایا تھا۔ اگر اس لیے بنایا ہوتا تو خدا قرآن میں کہتا فرعون کامیاب ہے، نمرود کامیاب ہے جس نے بے تحاشا دولت جمع کی، لیکن اللہ قرآن میں اگر کسی کو کامیاب بتاتا ہے تو ابراہیم کو کامیاب بتاتا ہے، موسیٰ کو کامیاب بتاتا ہے۔ اگر خدا کربلا میں کسی کو کامیاب بتاتا ہے تو ابن سعد کو کامیاب نہیں بتاتا، جناب حر کو کامیاب بتاتا ہے۔ اب وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ چکے تھے۔